اگر آپ پانی کے راز، برمودا ٹرائنگل کی حقیقت، کوانٹم ہائیڈرو ڈائنامکس اور اینالوگ گریوٹی کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان اور یہ ہے غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 78۔ پانی اس کائنات کا وہ پراسرار مادہ ہے جسے جتنا سمجھا جائے وہ اتنا ہی پراسرار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ہر زندہ چیز کو پیدا کیا گیا پانی سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی کو صحرا میں اکیلے چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ زمزم یعنی پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانا تھا تو ان کی ماں نے انہیں کہاں ڈالا؟ پانی میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے نکلے تو کیسے بچے؟ جب پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب صحرا میں ان کے ساتھی پیاسے تھے تو عصا سے کیا چیز آئی؟ پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے گئے تو مچھلی کہاں پر عجیب انداز سے گئی تاکہ جگہ کا پتہ چل سکے؟ پانی میں۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے تو ان کے بالوں سے کیا بہہ رہا ہوگا؟ پانی۔ آئیے سب سے پہلے زمزم کے پانی پر غور کریں۔ سائنس کے لیے یہ آج بھی ایک ناقابل فہم معجزہ ہے۔ یہ کنواں صرف 30 میٹر تقریباً 100 فٹ گہرا ہے۔ جدید جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کا پانی انتہائی سخت گرینائٹ چٹانوں کے اندر موجود باریک دراڑوں سے آتا ہے۔ ایک ایسا صحرا جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی، وہاں کی چٹانوں میں اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہاں سے ریچارج ہو رہا ہے؟ مین سٹریم سائنس محض یہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتی ہے کہ بارش کا پانی دراڑوں سے رستے ہوئے کنویں تک آتا ہے، لیکن عقل سلیم گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عام زیر زمین ذخیرہ اتنے ہزاروں سال تک لگاتار اس مقدار میں پانی نہیں دے سکتا۔ وقت کے ساتھ عام کنووں کو پانی یا تو خشک ہو جاتا ہے یا مٹی اور نمکیات ملنے کی وجہ سے کھارا اور زہریلا ہو جاتا ہے، لیکن زمزم اس کے اندر موجود کیلشیم، میگنیشیم اور دیگر معدنیات منرلز کی کیمیائی ترکیب یعنی اس کی کیمیکل کمپوزیشن آج تک رتی برابر تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ ناقابل تردید حقائق ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں کہ پتھروں کی ان دراڑوں میں محض بارش کا پانی نہیں آ رہا، بلکہ زمزم کے اس مقام پر کائنات کے اس سپر فلوئڈ نے ایک ایسا مقدس اور مستقل ڈائمینشنل پورٹل کھول رکھا ہے جو اس کنویں کو براہ راست عالم غیب کی کسی ڈائمنشن سے وہ الہامی پانی فراہم کر رہا ہے جس کی کیمسٹری کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ محض ایک چشمہ نہیں ہے بلکہ ہماری دنیا اور کسی دوسری ڈائمنشن کے درمیان مسلسل رابطے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث معراج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی جنت میں اور 2 ظاہری یعنی دریائے نیل اور دریائے فرات۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ماڈرن ہائیڈرولوجی اور سیٹلائٹ میپنگ کے مطابق نیل جھیل وکٹوریا سے اور فرات ترکی کے پہاڑوں سے نکلتی ہے، تو پھر اس کا جنت سے کیا تعلق ہے؟ دراصل جدید سائنس دریاؤں کا صرف ظاہری بہاؤ سرفیس فلو دیکھ سکتی ہے، لیکن کسی بھی دریا کی اصل زندگی وہ گہرے زیر زمین چشمے اور ڈیپ ایکوفائرز ہوتے ہیں جو پانی کو اتھاہ گہرائیوں سے اوپر دھکیلتے ہیں۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ جدید جیولوجی آج بھی زمین کی گہری تہوں یعنی مینٹل میں موجود پانی کے اس تاریک نیٹ ورک اور اس کے الٹیمیٹ سورس کو ٹریس کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ جب سائنس ان دریاؤں کے آخری سورس، فائنل سورس، الٹیمیٹ سورس تک پہنچنے میں بے بس ہے تو یہ نظریہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے کہ زمین کی ان ناقابل رسائی گہرائیوں میں کچھ ایسے پوشیدہ ڈائمینشنل پورٹلز، مائکرو گیٹ ویز موجود ہو سکتے ہیں جہاں سے جنت کے پانی کا تعلق براہ راست ہماری دنیا کے پانی سے جڑ سکتا ہو۔ یہ دریا محض بارش کا پانی نہیں بلکہ کسی دوسری ڈائمنشن سے رسنے والی الہامی توانائی کا جیتا جاگتا مظہر ہو سکتے ہیں۔ پانی کا یہ عجیب و غریب کردار نہ صرف مکہ مکرمہ بیت المقدس میں بھی نظر آتا ہے۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں ہے بلکہ کائنات کے کئی
ڈائمینشنل پورٹلز کا مرکز ہے، ہب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور بالکل اسی مقام سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے طویل کائناتی سفر پر لے جایا گیا۔ اس مقام کے بالکل نیچے پانی کا ایک ایسا راز دفن ہے جس نے حال ہی میں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک بیرسٹر کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان سے میری طویل گفتگو ہوئی۔ انہوں نے انگلینڈ سے خصوصی وزٹ کیا اور انہوں نے اپنا ایک ذاتی اور پراسرار تجربہ شیئر کیا جو بیت المقدس کے زیر زمین موجود واٹر آف سیلاوم سے جڑا تھا۔ یہ وہی پراسرار چشمہ ہے جس کے پانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نابینا کی بینائی لوٹائی تھی۔ ان بیرسٹر صاحبہ کے الفاظ کچھ یوں تھے: وہ مقام عام زائرین کے لیے بند تھا، لیکن اچانک حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھ پر دروازے کھلتے چلے گئے۔ میں صدیوں پرانی سیڑھیاں اتر کر یروشلم کے سب سے نچلے مقام تک پہنچی۔ وہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں دنیا کا شور چھوڑ کر کسی اور ہی ڈائمنشن، کسی اور ہی جہت میں اتر رہی ہوں۔ جب میں نے اس چشمے کے پانی کو پیا اور اس میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دنیا کے کئی مقدس پانی پیے ہیں، لیکن یہ بالکل مختلف تھا۔ وہ پانی مجھے زندہ یعنی الائیو محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں ایک ایسی میٹا فزیکل کشش تھی کہ میرے ساتھی مجھے باہر آنے کے لیے پکارتی رہی، لیکن میرا دل اس پانی سے نکلنے کو نہیں کر رہا تھا۔ سب سے پراسرار بات جو وہاں کے نگران نے انہیں بتائی وہ یہ تھی کہ صدیوں کی ریسرچ کے باوجود کوئی بھی حتمی طور پر یہ جانتا ہی نہیں کہ اس پانی کا اصل ماخذ، اس کا اصل سورس کہاں ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس پراسرار پانی کا بیت المقدس کے ڈائمینشنل پورٹل سے گہرا تعلق ہو؟ ان کا یہ تجربہ ہمیں ایک اور سنسنی خیز سائنسی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر پانی واقعی زندہ محسوس ہوتا ہے تو کیا پانی کے اندر کوئی شعور، کوئی یادداشت، کوئی میموری موجود ہو سکتی ہے؟ جدید سائنس نے جب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تو دنگ رہ گئے۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر ایموتو مسارو نے پانی پر ایک طویل ریسرچ کی۔ انہوں نے پانی کے مختلف گلاسوں پر مختلف الفاظ کہے، کچھ پر محبت، شکریہ اور دعائیں پڑھی، جبکہ کچھ پر نفرت انگیز اور برے الفاظ کہے گئے۔ پھر انہوں نے اس پانی کو انتہائی کم درجہ حرارت پر فریز کیا اور مائکروسکوپ کے نیچے ان کے کرسٹلز کی تصویریں لی۔ جو نتائج سامنے آئے اس نے روایتی سائنس کی بنیادیں ہلا دی۔ جن پانی کے قطروں پر اچھے الفاظ پڑے گئے تھے، انہوں نے ہیرے جیسی انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ جیومیٹریکل کرسٹلز بنائے، اور جن پر برے الفاظ کہے گئے ان کا سٹرکچر بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور بدصورت ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کوئی بے جان، اندھا اور بہرا کیمیکل نہیں ہے۔ پانی سنتا ہے، پانی محسوس کرتا ہے، اور پانی انرجی کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے۔ جو مادہ آپ کی آواز کو وائبریشن اور آپ کی سوچ کی فریکوینسی پر اپنا فزیکل سٹرکچر بدل لے، کیا ایسا باشعور مادہ صرف پیاس بجھانے کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کائنات میں انفارمیشن کو ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں منتقل کرنے کا کوئی الہامی، کوئی ڈیوائن میڈیم ہے؟ اگر پانی باشعور ہے، اگر یہ ڈائمنشنز کے درمیان انفارمیشن کو منتقل کر سکتا ہے، تو کیا یہ دو دنیاؤں کے درمیان کوئی پردہ یا دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ آئیے اس بات کو ایک مشہور حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث موجود ہے جس میں وہ سمندر میں ایک طویل طوفان کے بعد بھٹکتے ہوئے ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے ہیں، جہاں وہ دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب ذرا جدید دور کی طرف آئیں۔ آج ہمارے پاس جدید ترین سیٹلائٹس ہیں۔ گوگل ارتھ نے دنیا کے ہر سمندر کا کونا کونا، ہر جزیرہ، ہر چٹان چاند ماری ہے، لیکن وہ جزیرہ کہاں ہے؟ آج تک وہ کسی نقشے پر نظر کیوں نہیں آیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ لفظ جزیرہ دراصل ایک استعارہ ہو؟ جزیرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو پانی پار کرنے کے بعد آتی ہے۔ چونکہ پانی ڈائمینشنل پردہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کا جہاز سمندری طوفان کے دوران پانی کے کسی ایسے ہی بھور یا پورٹل سے گزر کر کسی پیرالل ڈائمنشن میں چلا گیا ہو؟ کیا دجال کسی عام جزیرے پر نہیں
بلکہ سمندر کے اندر موجود کسی ایسے ہی گیٹ وے کے اس پار قید ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے گا۔ کیا پورٹلز اور ڈائمینشنل شفٹ کی یہ باتیں صرف پرانی کتابوں کی کہانیاں ہیں؟ نہیں، ذرا اپنی جدید سائنس کی آنکھیں کھول کر دیکھیے۔ ہماری اسی فزیکل ورلڈ میں بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشنز کے سینے میں ایک ایسا تاریک علاقہ موجود ہے جس نے دنیا کے جدید ترین ریڈارز، نیویگیشن سسٹم اور ماہرین فزکس کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ دا برمودا ٹرائنگل یہ کوئی عام سمندری طوفان کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس کے تمام معلوم قوانین دم توڑ دیتے ہیں۔ ہم سب نے فلائٹ 19 کے ان 5 بمبار جہازوں کے بارے میں سن رکھا ہے جو ایک معمول کی پرواز پر نکلے اور پھر غائب ہو گئے۔ انہیں ڈھونڈنے کے لیے جو ریسکیو جہاز بھیجا گیا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اسی طرح USS سائیکلوپس، ایک دیو ہیکل بحری جہاز جس پر 300 سے زیادہ افراد سوار تھے، وہ اسی علاقے سے گزرا اور صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ذرا روکے اور ایک لمحے کے لیے اپنی کامن سینس کا استعمال کرے۔ ہزاروں لوگ کہاں گئے؟ فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے، مادہ میٹر کبھی خود بخود ختم نہیں ہوتا۔ جب ہزاروں ٹن لوہے کا بنا ہوا جہاز ڈوبتا ہے تو اس کا تیل سطح پر آتا ہے، لکڑی کے ٹکڑے تیرتے ہیں، مسافروں کا کوئی سامان یا لاشیں کبھی نہ کبھی ساحل پر ضرور پہنچتی ہے۔ سمندر جتنا بھی گہرا ہو وہ ملبے کو اگل دیتا ہے، لیکن برمودا ٹرائنگل میں وہاں کچھ نہیں ملتا۔ کوئی ایک لاش نہیں، تیل کا کوئی ایک قطرہ نہیں، لوہے کا کوئی ایک ٹکڑا نہیں۔ وہ سینکڑوں جہاز اور ہزاروں لوگ ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے۔ یہاں انکشاف ہوتا ہے ایک انتہائی خوفناک سائنسی حقیقت کا۔ مختلف آزاد ریسرچرز، محققین اور اوشنوگرافرز نے جب اس علاقے کا ڈیٹا جمع کیا تو ایک ہوشربا پیٹرن سامنے آیا۔ غائب ہونے سے پہلے پائلٹس کا آخری ریڈیو پیغام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے: ہمارے کمپس بالکل پاگل ہو گئے ہیں، آسمان کا رنگ بدل گیا ہے اور ہم ایک عجیب سی دھند فوگ میں پھنس گئے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں اسے الیکٹرونک فوگ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام موسمی دھند نہیں ہوتی، یہ اس بات کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے کہ وہاں شدید میگنیٹک اناملیز پیدا ہو چکی ہیں۔ کوانٹم فزکس کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں دیو ہیکل بھور اوشینک وارٹسز جنم لیتے ہیں۔ جب لاکھوں ٹن پانی کا یہ بھور ایک خاص رفتار اور دباؤ کے تحت گھومتا ہے تو وہ کائنات کے اس سپر فلوئڈ میڈیم میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے۔ یہ بھور، یہ وارٹس اتنی بے پناہ، اتنی ناقابل تصور انرجی پیدا کرتے ہیں کہ شاید تھیوریٹیکلی وہ وقتی طور پر اسپیس ٹائم فیبرک کو موڑ سکے۔ یہ بھور اتنی بے پناہ انرجی پیدا کرتے ہیں کہ سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہیں، کیا واقعی ان بھوروں نے، ان وارٹسز نے اسپیس ٹائم کے فیبرک کو موڑ کر کوئی انٹر ڈائمینشنل گیٹ وے بنا لیا ہو، کھول دیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جہاز جو برمودا ٹرائنگل میں ڈوب کر تہہ میں جانے کی بجائے پانی کے ان عارضی پورٹلز کے ذریعے خلا اور وقت کی کسی اور ڈائمینشن میں کھینچے جا چکے ہوں؟ ایک ایسی ڈائمینشن جہاں کے قوانین ہماری اس 3D دنیا سے یکسر مختلف ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بھور، یہ وارٹسز نظریاتی طور پر، تھیوریٹیکل طور پر پورٹلز کا کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ ہماری پچھلی قسط ضرور دیکھیں جس میں ہم نے ان وارٹسز اور بلیک ہولز کی حیرت انگیز سملیرٹیز مماثلت پر تفصیل سے بات کی ہے، کیونکہ بلیک ہولز کو بھی کسی دوسری کائنات کا ممکنہ دروازہ مانا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم یہاں ایک بہت بڑی سائنسی اور فکری غلط فہمی دور کرنے جا رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اسپیس ٹائم فیبرک جو آئنسٹائن نے کہا تھا، یا یہ کائناتی چادر ہمارے اوپر آسمان میں ایک تنی ہوئی ہے، کسی 2D کپڑے کی طرح، جیسے ایک کپڑا ہے ہمارے اوپر، اور جب آسمان میں اس چادر کے اندر کوئی سوراخ ہوتا ہے تو وہ بلیک ہول بن جاتا ہے جو شاید کسی دوسری ڈائمینشن کا، دوسری کائنات کا راستہ بنے۔ اب ظاہری سی بات ہے، ایک انسان یہی سوچے گا کہ سمندر کے یہ دیو ہیکل بھور، یہ وارٹسز تو ہمارے اوپر آسمان میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو زمین پر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں بنتے ہیں۔ تو پھر پانی کے یہ بھور آسمان میں موجود اس کائناتی چادر کو کیسے پھاڑ سکتے ہیں؟ کیا واقعی زمین پر سمندر کے پانی کے بیچوں بیچ کسی دوسری دنیا کا راستہ کھل سکتا ہے؟
اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کائنات کو دیکھنے کا اپنا زاویہ بدلنا ہوگا. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسپیس ٹائم صرف ہمارے اوپر آسمان میں یا ہمارے نیچے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے چاروں طرف موجود ہے. ذرا سوچئے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم انسان بھی بالکل مچھلیوں کی طرح ایک ایسے نظر نہ آنے والے کائناتی سمندر میں، کاسمک اوشن میں تیر رہے ہوں، جس کا پانی ہر وقت ہمارے چاروں طرف موجود تو ہو لیکن ہم اسے دیکھ نہ سکتے ہو اور ابھی بھی ہمارے آس پاس موجود ہو؟ اس کائناتی راز کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور خوبصورت مثال لیتے ہیں. ذرا تصور کریں کہ ہم سب اس کائنات میں بالکل ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے مچھلیاں پانی میں رہتی ہے. مچھلی جس پانی میں تیرتی ہے وہ پانی ہر وقت اس کے چاروں طرف موجود ہوتا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. مچھلی کبھی اس پانی سے باہر نہیں ہوتی. ہماری فزیکل دنیا کی حقیقت بھی بالکل ایسی ہی ہو سکتی ہے. اس کائناتی راز کا جواب تھیوریٹیکل فزکس کی سب سے پیچیدہ اور سحر انگیز برانچ کوانٹم ہائیڈرو ڈائنامکس کے ایک انتہائی جدید نظریے میں چھپا ہے، جسے سپر فلوئڈ ویکیوم تھیوری کہا جاتا ہے. اس نظریے کے مطابق یہ خلا دراصل کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص قسم کی مایا فلوئڈ سے بھری ہوئی ہے، جسے مائکرو یا کوانٹم لیول پر سپر فلوئڈ سب ایٹامک میڈیم کہا جاتا ہے. اور جب یہی میڈیم ایک وسیع کائناتی پیمانے پر پھیلتا ہے تو ہماری زمین اور یہ گہرے سمندر سب کے سب اس نادیدہ نہ نظر آنے والے کاسمک فلوئڈ کائناتی مایا میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ سپر فلوئڈ مایا کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، بالکل اسی پانی کی طرح جس میں مچھلیاں تیرتی ہے. چونکہ وہ کائناتی چادر آسمان کے پانی کے اندر بھی رچی بسی ہوئی ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ بے پناہ طاقتور سمندری بھور اس سپر فلوئڈ چادر میں دباؤ کے باعث کوئی شگاف ڈال سکے؟ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو نظریاتی فزکس کے مطابق یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب پانی کے بیچوں بیچ ایک ڈائمینشنل دروازہ، ایک پورٹل کھلنے کا امکان پیدا ہوتا ہے، جہاں سے شاید دوسری دنیاؤں کا راستہ نکلتا ہو. یہاں آ کر کائنات کی یہ ساری کڑیاں آپس میں مکمل طور پر جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. سب سے ہوشربا حقیقت تو یہ ہے کہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی جتنی ایکویشن ہیں، مساوتیں ہیں جو خلا میں بلیک ہولز کو سمجھاتی ہیں، اور پانی کی فلوئڈ ڈائنامکس کی ایکویشنز میتھمیٹیکل طور پر حیرت انگیز حد تک بالکل ایک جیسی ہیں. فزکس کی دنیا میں اسے اینالوگ گریوٹی کہا جاتا ہے. یعنی اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک حد تک تھیوریٹیکلی جو کام خلا میں ایک طاقتور بلیک ہول کرتا ہے، شاید وہی کام زمین پر سمندر کا ایک بے پناہ طاقتور بھور بھی کر سکتا ہو. لیکن یہاں ایک اور انتہائی سنسنی خیز سوال جنم لیتا ہے. اگر مان لیا جائے کہ پانی کے اندر واقعی ایسا کوئی پورٹل یا ڈائمینشنل دروازہ کھلتا ہے تو ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے؟ فزکس کے مطابق اس کے دو حیران کن امکانات ہیں. سب سے پہلا، لوکلائزڈ پورٹل. ذرا تصور کریں کہ سمندر میں ایک ایسا بھور بنتا ہے جو پانی کے اندر ہی ایک شارٹ کٹ یا سرنگ بنا دیتا ہے. یہ آپ کو سمندر کے کنارے سے کھینچتا ہے اور بغیر عام فاصلہ طے کیے اسی سمندر کے کسی دوسرے حصے میں نکال دیتا ہے. کائنات کی زبان میں کیا یہ ایک ایسا ورم ہول یا پورٹل ہو سکتا ہے جو آپ کو ہماری ہی زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے، یا ہماری ہی کائنات کے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک سیکنڈوں میں پہنچا دے؟ لیکن اس سے بھی حیران کن امکان ایک اور ہے، جسے ہم انٹر ڈائمینشنل پورٹل کہہ سکتے ہیں. کیا ہو اگر دباؤ اتنا زیادہ ہو کہ یہ ورٹس صرف ہمارے سمندر کے اندر شارٹ کٹ نہ بنائے بلکہ ہمارے کائناتی سمندر کی تہہ کو ہی چیر دے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ ہمیں ہماری کائنات سے نکال کر بالکل ایک نئے سمندر، یعنی کسی پیرالل یونیورس کی کسی دوسری ڈائمینشن میں لے جائے؟ ڈائمینشنل فزکس کے اس آئینے میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں. قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ملاقات دو سمندروں کے مقام پر ہوئی اور مچھلی نے پانی میں ایک سرنگ سرابا بنا لی. کیا یہ سفر صرف ہمارے زمین کے پورٹل تک محدود تھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے پوچھا، کیا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ یہ سوال اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت
کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں اور ہر زمین میں ہماری طرح ایک آدم، نوح، ابراہیم اور موسیٰ موجود ہیں، انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ جدید سائنس کی ملٹی ورس کیا انہی وسیع تر کائناتی نظاموں کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت خضر، جنہیں علم لدنی عطا تھا، ان کا دائرہ کار صرف ہماری ایک زمین تک محدود نہ ہو؟ کیا پانی کے وہ راستے دراصل متوازی کائناتوں کے درمیان سفر کے کائناتی گیٹ ویز ہوں؟ یہ سوالات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ پانی محض پیاس بجھانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کائناتوں کے درمیان رابطے کا وہ عظیم ڈائمینشنل راز ہے جسے سمجھنے کی ہم آج محض شروعات کر رہے ہیں۔ اب ذرا سائنس کی اس آخری اور سب سے سنسنی خیز کڑی کو ملائیں۔ فرض کریں کہ یہ دیو ہیکل بھور، یہ وورٹکس محض سمندر کے پانی کا نہ ہو، بلکہ کسی شاید شدید کائناتی دباؤ یا کوانٹم فلکچویشن کے باعث خود اس اسپیس ٹائم فلوئڈ، اس کاسمک فلوئڈ کے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر اس کا سامنا فزکس کے سب سے پراسرار مادے یعنی ایگزوٹک میٹر سے ہو جائے، تو سائنس کے مطابق یہ ایک مکمل اور محفوظ دروازہ یعنی پورٹل بن سکتا ہے جسے لوگ گزر سکتے ہیں۔ اس عمل میں ہوتا یہ ہے کہ تیزی سے گھومتا ہوا کائناتی فلوئڈ ڈائمینشن کی چادر کو چیر کر راستہ بناتا ہے، اور ایک ایگزوٹک میٹر منفی توانائی، نیگیٹو انرجی سے اس راستے کو منہدم یعنی ختم ہونے سے بچا کر اسے کھلا رکھتا ہے تاکہ اس سے بحفاظت انسان گزر سکے۔ گویا پورٹلز اور ڈائمینشن کا یہ تصور کوئی دیومالائی کہانی نہیں ہے، بلکہ ماڈرن اور کٹنگ ایج تھیوریٹیکل فزکس کی ریاضی پر کھڑی ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جس سے انکار کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ چاہے ہم انسانوں نے ابھی تک لیبارٹری میں اس ایگزوٹک میٹر کو پوری طرح دریافت نہ کیا ہو، لیکن کائنات کا یہ پراسرار نظام کسی نہ کسی شکل میں اپنا کام کر رہا ہے۔ کائنات کے یہ دروازے موجود ہے، بس ہماری سائنس ابھی ان کی دہلیز تک نہیں پہنچی۔ آج کی سائنس ابھی تک انہی ایکویشنز اور تجربات میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ جن سپر فلوئڈ اور اینالوگ گریوٹی بلیک ہولز کو آج اپنی لیبارٹریز میں دریافت کر رہی ہے، اور جس پانی کی پراسراریت، مسٹیریسنس کو سمجھنے کے لیے آج اربوں ڈالرز خرچ کر رہی ہے، قرآن کریم اور احادیث نے صدیوں پہلے ان کے واضح اشارے دے دیے تھے۔ پانی کا شعور، اس کی ڈائمینشنل طاقت اور اس کے اندر چھپے دروازے، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری یہ 3D دنیا آخری حقیقت نہیں ہے۔ سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مچھلی کا پانی میں سرنگ سرابا بنانا کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ وہ قدرت کی طرف سے انہیں پورٹلز اور کوانٹم فلوئڈ ڈائنامکس کا ایک الہامی مظاہرہ ہو۔ شاید سائنس ابھی بچپن کی حالت میں ہے، اور وہ قرآن کریم کے عظیم رازوں کو کھولنے کی صرف کوشش ہی کر رہی ہے، لیکن جیسے جیسے علم کی تہہ لیئرز کھلتی جائیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا علم کس قدر کامل ہے، کس قدر پرفیکٹ ہے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر تدبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کائنات کے ان بکھرے ہوئے رازوں پر ہمارا یہ غور و فکر جاری رہے گا۔ اگر ان حقائق نے آپ کو حیران کیا ہے اور آپ کو واقعی کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کائنات کے ان پراسرار دروازوں کی چابیاں آپ تک بھی پہنچ سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان، اور آپ دیکھ رہے تھے غور و فکر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔